السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ ہوں لاکھوں سلام مساقہ پر، بت لاکھوں جس نے توڑ دیے، دنیا کو دیا پیغام امن، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دے کے موڑ دیے۔ اللہ رب العزت نے بڑا بلند مقام دے کر، رحمت للعالمین بنا کر، خاتم النبیین بنا کر، بشیر و نذیر بنا کر، ساری کائنات کا سردار بنا کے دنیا میں مبعوث فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری زندگی اللہ کی توحید کا نور دنیا میں پھیلایا، شرک کی منڈیوں کو ویران کیا، توحید کے ساتھ معاملات کے اندر لوگوں کی تربیت کی۔ حضرات گرامی، ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح معنوں میں اتباع کریں، اپنے بالوں کی کٹنگ، لباس، گھر کا ماحول، اٹھنا بیٹھنا، ایک ایک چیز کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور راستہ اپنائیں۔ اگر کسی عمل کے کرنے والے مشرق و مغرب، شمال و جنوب لاکھوں نہیں کروڑوں ہوں، اگر اس عمل پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہوگی، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ پھر معاملات کے اندر اصلاح فرمایا خیرکم خیرکم لآلہ انا خیرکم لآلہ۔ تو میں بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے لیے بہتر ہے۔ فرمایا جس کو اللہ نے 2 بیٹیاں دی، کفالت کی، جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے دے دیا کرو۔ مدینہ کے اندر تشریف لے گئے، پہلا منشور جو انسانیت کو دیا وہ خدمت خلق کا تھا۔ افشوا السلام، لوگوں سلام پھیلایا کرو۔ اطعموا الطعام، لوگوں کو اللہ کے لیے کھانا کھلایا کرو۔ امت کی ذہن سازی کے لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے کتے کو پانی پلایا تھا، اللہ پاک نے اسے جنت دے دی۔ انسانیت کا درد آپ کے دل میں کس قدر تھا۔ مضر قبیلے کے لوگ آئے، ممبر پہ بیٹھ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی 3 آیات جن کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حکم ہے وہ تلاوت کی، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے اپیل کی، اور یہاں تک فرمایا ایک بندہ میری مسجد میں 20 دن کا اعتکاف بیٹھتا ہے، دوسرا کسی پریشان مجبور آدمی کا بازو پکڑ کے چل پڑتا ہے، اس کا کام ہو جائے، اللہ رب العزت اس کو زیادہ اجر عطا کرتا ہے۔ فرمایا جو کسی مسلمان سے کسی مصیبت کو دور کر دے گا، اللہ کے رب العزت قیامت کے دن اس کی مصیبتوں کو دور کر دیں گے۔ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں، آدھا ملک پانیوں میں ڈوب چکا، ہر طرف سیلاب نے تباہی مچا دی کہ اتنا نقصان خیبر پختونخوا کے اندر ایک شخص کروڑ پتی یا ارب پتی یا کھرب پتی، 5-7 اس کے گھر گاڑیاں، سیلاب نے بیوی، بیٹیاں، بیٹے سب اللہ کے پاس، مکان کے دروازوں تک پانی۔ یہ کروڑ پتی کھرب پتی چھت پہ کھڑا آواز لگا رہا ہے مجھے پانی سے نکالو۔ ایک شخص باہر سے آیا، 25 افراد کا اس نے اپنے خاندان کے لوگوں کا جنازہ پڑھا، نماز جنازہ۔ تو اس لیے اس حوالے سے ہمیں بھرپور اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ کوئی عالم ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی مزدور ہے، ہمیں بحیثیت مسلمان بھرپور کردار اپنا ادا کرنا چاہیے، ان کے دکھ سکھ میں کام آنا چاہیے۔ کوئی اللہ کا بندہ خیمہ لے کے دے سکتا ہے وہ خیمہ لے کے دے، کوئی دیگ کا تعاون کر سکتا ہے وہ دیگ کا تعاون کرے، کوئی بستر دے سکتا ہے وہ بستر دے۔ تو ہمیں بھرپور طریقے سے اپنے ان مسلمان بھائیوں کے ساتھ تعاون بھی کرنا چاہیے، اور رات کی تنہائیوں میں دعا بھی کرنی چاہیے،
اور اپنے معاملات کو بھی درست کرنا چاہیے۔ اگر کسی کا حق کھایا حق دیں، ظلم کیا ہے معافی مانگیں، ماں باپ سے، رشتہ داروں سے، لوگوں سے اپنا رویہ اچھا کریں۔ اور پھر رات کی تنہائیوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 قطرے اللہ پاک کو بڑے محبوب ہیں، ایک میدان جہاد میں گرنے والا قطرہ، ایک رب العالمین کے خوف سے آنکھ سے نکلنے والا قطرہ۔ اپنے گناہوں پہ رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے آنسو بہالے، وہ ایسا داتا ہے۔ بات ختم کرنے لگا ہوں۔ 90-100 سال کا بوڑھا زندگی کی شام ہو گئی، دل پہ چوٹ لگی، رات کو رو پڑا، اس کی آنکھ میں آنسو کا ایک قطرہ آیا، باہر نہیں نکلا، آنکھ میں ہی ہے۔ مالک فرماتے ہیں بندے دیکھ تو نے توبہ کر لی، مجھے تیری آنکھ کا قطرہ اتنا پسند آیا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، میں نے تیرے زندگی کے گناہ معاف کر دیے، معاف ہی نہیں کیے، نیکیوں میں بدل دیے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ پہ توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ اپنے گناہوں پہ توبہ کریں، ان پریشان لوگوں کے لیے دعائیں کریں، جو اللہ نے توفیق دی ہے ان کے ساتھ تعاون کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو نصیحت کی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا